ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ انتہائی اہم ہے، میری درخواست ہوگی کہ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج جیسا کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ حکومت نے جو کابینہ ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پاس کی ہے۔ 372 کے مقابلے میں 42 لوگوں نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ 372 کا ایوان ہے، پارلیمنٹ ہے، اور 42 پرسنلز نے اس کو سگنیٹری اس کا کیا ہے۔ ویسے بھی وہ مطلب اگر 300 بھی اگر ہوتے تو میرے نزدیک اس کی کوئی قانونی گنجائش نہیں ہوتی۔ پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو اس کا آرڈر ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی اگر سپریم کورٹ کا اگر کوئی آرڈر ہے، اگر مثال کے طور پر اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں یا کوئی بھی اگر چیز ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے دوبارہ اس کے لیے ریویو پہ جائے، اور ریویو کے لیے سپریم کورٹ ہی سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اور ریویو کے لیے آپ کو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ وہی بینچ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے فیصلہ سنایا ہے زید بکر نے تو آپ پھر حامد اور شیخ کے پاس چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاوہ اس کی کوئی جو ہے مطلب وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آج انہوں نے کیا ہے یہ مکمل طور پر غیر آئینی ہے اور اس کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک جو انہوں نے آج کہہ تو دیا کہ اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے اور وزیر اعظم کو پورا اختیار دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کام کر کے انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ شہباز رجیم کی جو تابوت ہے نا اس میں انہوں نے خود ہی کیل ٹھوک دی ہے۔ اچھا، اب ساری صورتحال یہ ہے کہ اس تمام پس منظر میں جو ہے پاکستان میں بحران جو ہے نا وہ شدید ترین ہوتا جا رہا ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے جو مجھے پریزیڈنٹ رجیم جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ملک کو مزید جو ہے نا بحرانوں میں دھکیلے گی، اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ جو ہے کہیں نہ کہیں آئین شکنی بھی کرنے جا رہی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو اور آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا خبروں میں کہ جناب کل جو ہے آج یہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو انہوں نے بلایا، اور اس میں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو انہوں نے مطلب ریجیکٹ کیا، اور جو اس پہ جو ان کی قرارداد آئی، اس قرارداد کے بعد جو ایک اہم کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کل ہی فوری طور پر سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس بلا لیا، نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے پاکستان کی۔ اچھا، اب اس کے اندر بڑا اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، اب میں اس میں کیا ہونے والا ہے وہ آج آپ کو میں اپنی خبر بریک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں بتاؤں کہ جب میں یہ شروع کرنے لگا تھا ویلاگ تو میرے پاس بہت سارے لوگوں کے پیغامات آئے ہیں میرے پاس، اور اس میں کہا گیا کہ کوئی میں نام لے دیتا ہوں کیونکہ وہ خبر ہی ان سے متعلق، مخدوم شہاب الدین صاحب ہیں، اینکر پرسن ہیں، ینگ ہیں، اچھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے ان کی کوئی مجھے انہوں نے بھیجی ایک کیا کہتے ہیں کوئی کلپ شریف، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، اور ساتھ میں حامد میر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے یا جو کچھ بھی معاملہ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مطلب ان کو مکمل آشیرواد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اور میں نے ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ کہا ہے، یہ ٹوٹلی نان سینس اور بیس لیس ہے۔ مطلب یہ کہنے سے جو جس نے بھی کہا ہے، حامد میر صاحب ہوں یا مخدوم شہاب الدین صاحب ہوں، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا مقصد کیا ہوگا جب یہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے حکومت سپریم کورٹ سے لڑنے جا رہی ہے، یعنی آئین اور قانون کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ویلاگس میں یا دوسرے جو ان کا جو ہے دونوں شہاب الدین صاحب اور حامد میر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے مطلب اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ جو انہوں نے جو بات کی ہے اور جس طرح لوگوں نے مجھے بھیجا ہے اس سے یہی واضح ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ میں فوج کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں، اور میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا یہ بات، کہ پاکستان کی جو آرمی ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئین قانون اور ریاست کا دفاع جو ہے وہ پاکستانی فوج کا حلف ہے۔ مطلب
جو جسے کہتے ہیں کہ نظریاتی اور جغرافیائی دونوں. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ نظریاتی جو ہوتی ہیں حدیں وہی ہوتی ہیں کہ آئین کی پاسداری، قانون کی پاسداری، یہ نظریاتی حدیں ہوتی ہیں. جغرافیائی حدیں وہ ہوتی ہیں جو بارڈرز ہے ایران کا یا آپ کا افغانستان کا یا انڈیا کا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا لوگ اس قسم کی بات کرنے سے ذرا احتراز کیا کریں. اس قسم کے ٹویٹ سے یا اس قسم کی باتیں کرنے سے قوم کے درمیان جو ہے نا، یہ عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان مزید یہ خلیج پیدا کرنے والی بات ہے. یہ کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی؟ حامد میر صاحب نے کہہ دی. حامد میر صاحب کوئی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر کے نمائندے جو نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی ایما پیور اور مخدوم شہاب الدین نے بھی کہہ دیا. ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل ٹوٹل بیس لیس ہے، بالکل غلط بات ہے. اچھا، اب آگے میں چلتا ہوں جی. کل کی سیکورٹی کونسل کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس رہا، اس کی میں آپ کو ایک خبر ابھی بریک کر دیتا ہوں. میرے ذرائع کے پاس یہ مسئلہ یہ ہے، جو میرے پاس خبر آ رہی ہے بڑی مصدقہ ہے. وہ یہ اہم خبر یہ ہے کہ کل جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، وہ آج کا جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہے، جو ماورائے آئین یا غیر قانونی جو کام کیا ہے، اسی پس منظر میں انہوں نے کل وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے. اچھا، اس اجلاس کے اندر جو ہے آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز، ہماری دفاعی ادارے، ہماری مسلح افواج، ہمارے جناب ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف اور تمام تینوں افواج جو ہیں ہماری بری بحری، ان کے چیف اور سارے جوائنٹ آف چیف، سارے جتنے بھی ہیں نا وہ اہم لوگ وہاں پر شامل ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، نیشنل سیکورٹی کا ایشو کا ہوتا ہے تو اس میں یہ سب لوگ آتے ہیں، کیونکہ ان کی رائے بڑی مقدم ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ ریاست کے ساتھ اور ریاست کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اب کل ہونے یہ جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا، جو غور طلب آپ نے اس پہ آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، پاکستان کے آئینی اداروں نے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکومت کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم آئین اور قانون سے ماورا کسی بھی چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اب تک جو کچھ آپ نے دیکھا، جو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ میں جیسے میں کہتا ہوں کہ 20% جو کیونکہ ماتحت ہوتی تھی حکومت کے، تو وہ تو ساتھ چل رہی ہے، لیکن 80% جو ہے اس تمام جھنجھٹ سے نا وہ دور ہے. اور اس کی آپ نے مثال بھی دیکھ لی، جس طرح کی عدالت سے آج بھی دیکھیں 8 مقدموں کے اندر عمران خان صاحب کو وہ مل گئی. ورنہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح آپ کو دھڑا دھڑ جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے. یہ بھی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو معاف کریں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے عدالت کو کہ بالکل فیئر اینڈ فری دیکھیں. تو عدالتیں دیکھ رہی کہ بھائی یہ الزام آیا ہے اس پہ، تو عمران خان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اڑاؤ اس کیس کو. یہ آیا یہ بھی جھوٹا، اڑاؤ اس کیس کو. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں پارٹی ہوتی تو پھر وہ کہتے کہ جناب انہوں نے کھچ کے رکھو ذرا. آپ سمجھ رہے ہیں جو دیسی الفاظ کے اندر. تو ایسی کوئی بات نہیں. واپس آتا ہوں کل کے مسئلے پر. کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر اب حکومت یہ کہے گی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اور تینوں افواج کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہوں گی ان کو کہیں گی کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے ہر معاملے کے اندر آپ ساتھ ہوں گے، اور آئین اور قانون کے تحت جو ہے آپ کوئی کام اگر ہوگا تو اس کے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس سے کوئی ماورا نہیں ہوں گے. تو اب ہم آئین اور قانون کے تحت اپنا حق استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ملک میں ایمرجنسی لگانے جا رہے ہیں. یہ ہے جناب کل کی، اور یہ میں نے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، یہ ان کے ذہن میں ہے. اور یہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ کل رات اور پرسوں جو ہے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ آج یہ کام کرنے کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. اور چونکہ فوج یہ کہتی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ بھئی یہ ہم آئین اور قانون کے تحت جا رہے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر گنجائش تو ہے، ایمرجنسی لگانا کو غیر آئینی تو نہیں ہے. تو کل جو ہے وہ جناب یہ ایک باقاعدہ پوری رپورٹ بنا کر اب یہ ان کے سامنے رکھیں گے. اور اب اس کے بعد اب ہمارے جو ادارے ہیں ڈیفنس کے، مثال طور پر جو ہمارے فوج ہیں اور جو سارے جو ہمارے اہم جو ادارے ہیں، اب وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس پر کیا دیتے ہیں ریمارکس. ابھی اس بارے میں میرے پاس کچھ نہیں ہے اطلاع. ظاہر سی بات ہے پھر قبل از وقت ہو جائے گا نا، وہ تو جو بیٹھیں گے تو، لیکن جو پلان ہوتا ہے پس پردہ وہ تو ہمیں آپ کو جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن جو ہونے والا ہے ان فیوچر میں وہ تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہی، میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑی خبر دی ہے کہ کل یہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے فوج کو اب یہاں سے تھوڑا سا سافٹ کارنر لینے کی کوشش کریں گے. یہ ہونے جا رہا ہے کل. اچھا، دوسرا ایک بہت بڑی خبر آپ کو میں نے دی. اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیے ماشاءاللہ کا تو میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال کوئی ایسی گنجائش ہے.
کوشش جو کی ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے تھی کہ اگر کوئی مارشاء اللہ لگ جائے تو ٹھیک ہے، ان کو کوئی سیاسی شہید بننے کا ٹائم مل جائے، لیکن ایسا نہیں لگتا. ہاں ایمرجنسی کے لیے کوشش کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اگر ایمرجنسی انہوں نے لگائی تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر حالات جو ہے نا مزید خراب ہو جائیں گے، حالات سدھریں گے نہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان آلریڈی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم روڈوں پر آنے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے، ظاہر سی بات ہے میں کوئی فوج کا نہ نمائندہ ہوں، نہ میری بات کوئی فوج کے اوپر اثر کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے جو ہیں کل کے فیصلے کے اندر بہت سوچ سمجھ کر اس بات کی پہ اوپر راضی ہوں گے. ظاہر ہے انہوں نے اجازت تو نہیں دی، حکومت خود مختار ہے، لیکن ہو سکتا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ حکومت کو شاید ادارے جو ہیں وہ حکومت کو پہ اس بات پر راضی نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے غیب کی علم ہے. تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو کل ہونے جا رہی ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ جو حکومت نے لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اندر اب کل کا دن بڑا اہم ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر ان کے پاس صرف ایک ہی ہے، یہ جو سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یا تو ریویو پٹیشن میں جائیں، اور ریویو پٹیشن میں نے بتا دیا کہ ریویو پٹیشن میں اگر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ 3 ججوں نے ان کو سننا پڑے گا. تو اب یہ دیکھیں کل کا دن بہت اہم ہے، اور کل کے دن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ صورتحال کل کی پتہ لگے گی. اچھا چھوٹا سا میں اب یہ آپ کو بتا دوں، بین الاقوامی جو ہے صورتحال ایران اور سعودی عرب کہ وزراء خارجہ آپ کو پتا ہے کہ بیجنگ کے اندر وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، سارے معاملات طے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ایک مسلم دنیا کے اندر ایک بڑا اچھا جسچر آیا ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک مصیبت ایک اور یہ بھی آ گئی کہ ادھر لبنان کے اندر سنا جو اسرائیل کے اوپر جو ہے حملے ہو گئے میزائل سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن حزب اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس میں شامل نہیں ہیں. وہ کیا معاملہ ہے پتہ نہیں، حماس نے کیے ہیں یا کس نے کیے ہیں، ابھی یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید حماس اور حزب اللہ اب اس حوالے سے ملاقات کریں. ابھی خبریں آ رہی ہیں سفارتی ذرائع سے، اب وہ اگر ملاقاتیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اور پھر اس تمام صورتحال کے اندر ابھی جو ایران کا اور جو سعودی عرب کے درمیان جب دو دوستانہ تعلقات ہوئے ہیں، اس تمام صورتحال کے اندر وہ یہ جو ہے جو ابھی دونوں ممالک قریب آئے ہیں، یہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بڑی ایک آزمائشی بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دور اندیش ہیں، اور چین بھی ان کے ساتھ ہے، روس بھی ان کے ساتھ ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں معاملہ درست ہو جائے گا. اچھا دوسرا ایک بات ہے کہ فن لینڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے کل نیٹو میں شامل ہو گیا تھا. اس کے بعد آج جو ہے جو فن لینڈ کا جو بارڈر ہے وہاں پہ روس کے پاس انہوں نے بہت زبردست گولہ باری کر کے جناب روس کو پیغام دیا ہے. اور روس کو پیغام انہوں نے دیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں اب نیٹو کے اندر شامل ہیں، اور ہماری اب ذرا سوچ سمجھ کے ہماری طرف آنا. تو آج انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے گولہ باری کر کے کہ مشق کی ہے اس کی. تو اب یہ ایک صورتحال ہے. ادھر پیوٹن کا، جیسے میں نے کل بتایا کہ پیوٹن اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور ویسے تو پیوٹن نے کہا بھی، آج بھی کہا ہے کہ جناب وہ اس کے حوالے سے بہت سخت جواب دیں گے. اور آج پیوٹن کی اور لوکاشنکو کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس معاملے میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو میرے پاس اطلاعات آئی ہے وہ یہ آئی ہیں اطلاعات اس حوالے سے کہ لوکاشنکو نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نیوکلیر آرسنل جو ہے وہاں پہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں. اجازت وہ پہلے ہی لگانا شروع کر دیا، لیکن آج مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے باضابطہ منظوری دے دی ہے. تو اب مطلب یہاں بھی معاملہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہا ہے. ایک طرف تو وہ ایران کا الحمدللہ اگر وہ سعودی عرب کا اچھا ہوا معاملہ، تو ادھر یہ لبنان کی طرف سے اسرائیل کا معاملہ شروع ہو گیا. اور اسرائیل نے جو بدبخت انہوں نے جو وہاں مسجد اقصیٰ پہ جو انہوں نے حملہ کیا اور جو ظلم ستم کیا، میں بتا چکا ہوں کہ اس پہ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹ کی جو ہے انہوں نے بھی اپنا ریزولوشن دیا ہے، اور OIC کی طرف سے بھی ہے، اور عرب لیگ نے بھی کیا ہے. ساری دنیا کی طرف سے مذمت ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل سے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دنیا کے اندر بڑی جنگیں کروانے کے بعد کہیں نہ کہیں اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ بڑے جب تنازع دنیا میں ہو رہے ہوں تو وہ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے کوئی مسجد اقصیٰ پر کہیں پیش رفت کرے. تو مجھے لگتا ہے شاید یہ وہ وقت ہے، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے پاس بھی اطلاع نہیں، میرا اپنا خیال ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال کیونکہ کچھ نظر آ رہی ہے. اچھا فرانسیسی صدر میکرون وہ بھی بیجنگ میں تھے، ان کی کچھ رابطے ہوئے چینی قیادت کے ساتھ، ملاقاتیں ہوئی. لیکن اس تمام پس منظر کے اندر امریکن جو ہیں اپنا وزیر خارجہ ٹونی بلنکن، وہ کوشش کر رہے ہیں چین کے دورے کرنے کی اور اپنے وہاں پہ ہم منصب سے ملاقات کرنے کی. لیکن جو سفارتی ذرائع میرے پاس یہ بتا رہے ہیں کہ چین سے ان کو کہیں کوئی مطلب ابھی فی الحال ٹائم نہیں دیا جا رہا. تو اس سے آپ اندازہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیجنگ کی جو بیجنگ کی جو مطلب قیادت ہے چین کی، وہ میکرون سے مل رہی ہے اور دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہی ہے، لیکن امریکہ سے دور ہو رہی ہے. تو اس کو میں یوں کہوں گا، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ چین کی کوشش ہے
کہ امریکہ کو کارنر کر کے جو یورپ ہے، یورپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کیا جائے. تو یہ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. اور آج ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے LOC کا دورہ کیا ہے، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ جناب ہم جو ہے ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا تھا، اور اپنے ویلاگ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم اپنے آرمی چیف کو، ہم اپنی فوج کو، بہادر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری فوج اس قابل ہے کہ وہ ہر خطرے سے نپٹ سکتی ہے. لیکن ہماری فوج کو ایک کام کرنا ہوگا کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ اس موجودہ جو امپورٹڈ رجیم ہے، اور جو پارلیمنٹ کے جو فارن فنڈڈ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہے. کیونکہ ان کے آج تک جتنے بھی آپ دیکھیں جو بھی ان کا کردار رہا ہے، جتنے بھی اقدامات ہیں، اس سے ملک نیچے ہی گیا ہے. آج ملک بہت بڑی کرائسس میں آ گیا ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو عدلیہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جو کچھ بھی لڑ رہے ہیں اور آئین شکنی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو بڑا خطرہ ہے وہ اس موجودہ امپورٹنٹ پارلیمنٹ سے. اس طرح میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک اپنی سوچ ہے. مائٹ بھی اگر آپ اس چیز سے متفق ہوں تو مجھے ضرور اپنے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا یہاں میں صحیح ہوں یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.